नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मुल्क। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बाबरकत वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है और वो ऊपर हर चीज़ के कादिर है। बरकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, और बरकत का मतलब होता है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को जिस मकसद के लिए पैदा किया उससे वो मकसद हासिल हो जाए। मसलन पानी प्यास बुझाने के लिए, प्यास बुझ जाए तो बरकत मिल गई। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान पानी पीता जाता है लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती, इसका मतलब है बरकत नहीं मिल रही। तो बरकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में, और ये कहना कि फलां आदमी के हाथ में बड़ी बरकत है तो उसकी अपनी कोई ज़ाती बरकत नहीं होती, वो अल्लाह ताला की ज़ात देती है। या ये कहना कि भाई ये घर बड़ी बरकत वाला है, जब हम किराए पे रहते थे तो लोग कहते थे कि ये घर बड़ी बरकत वाला है, जो इसमें आया ना वो अपना मकान बना के ही गया। मैंने कहा अब तुम्हें इस मकान में आना ही नहीं है, इसलिए कि बरकतें इस मकान के साथ जो है वो बस वाबस्ता कर दी। तो बरकत सिर्फ किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो ज़ात जिसने पैदा किया मौत को और ज़िंदगी को, लियब्लुवकुम, के वो तुम्हें आजमाए, अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम्हें से अच्छे अमाल करता है। वह वाला अजीजुल गफूर, और वो गालिब बख्शिश करने वाला है। यानी ये दुनिया अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए, फिर जिंदगी और मौत, और इस वक्त हम इम्तिहान में बैठे हुए हैं। और पर्चा कब छीन लिया जाएगा? जब मौत आ जाएगी, और उसके साथ ही रिजल्ट। अल्लाजी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका, वो ज़ात जिसने पैदा किया 7 आसमानों को तय दर तय। मा तरा फी खल्क़ि रहमान मिन तफावुत, नहीं तू देखता रहमान की पैदाइश में कोई बेरब्तगी। फरजिल बसरा, फिर दोबारा नजर कर, हल तरा मिन फतूर, क्या तू कोई खलल देखता है। यानी जिस तरह प्याज के छिलके होते हैं ना तय दर तय, इसी तरह आसमान, लेकिन प्याज के छिलकों में जो है वो फासला नहीं, आसमानों के दरमियान क्या है? वो फासला है। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि आसमान को देखो, तुम्हें कोई बेकायदगी नजर आती है, कोई बेरब्तगी इसमें नजर आती है? सुमरजिल बसरा करतैन, फिर बार बार कर नजर, बार बार। यनकलिब इलैकल बसरु खासियम व हुवा हसीर, तो फिर आएगी तेरी तरफ नजर तेरी नाकाम होकर और वो थकी हुई है। यानी तू आसमान को बार बार देख, तुम्हें यहाँ पे कोई शगाफ नजर नहीं आएगा। और जो चीज अल्लाह ताला ने पैदा कर दी वो सारे अपने अमूर को सरंजाम दे रही हैं। वलकद ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबिहा, अलबत्ता बेशक हमने सजा दिया आसमान दुनिया को चिरागों के साथ। वजअलनाहा रुजुमन लिशयातीन, और हमने कर दिया इनको मार भगाना शैतानों के लिए। वअतदना लहुम अज़ाब सईर, और हमने तैयार किए उनके लिए भड़कती हुई आग का अजाब। यानी दुनिया में आसमान दुनिया पे सितारे हैं, लेकिन जब शैतान आसमान से जाकर आलमे बाला की बातें चुराते हैं तो कोई ना कोई शहाब साकिब इनके पीछे लगकर इनको मार भगाया जाता है। लेकिन इसके अलावा उनके लिए दोज़ख का अजाब भी है। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, और उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ, जहन्नम का अजाब है। व बिअसल मसीर, और बुरा है पलटना। यानी शैतानों के लिए भी और काफिरों के लिए भी जहन्नम का अजाब है। इज़ाउल कुफीहा, जब वो डाले जाएंगे बीच उसके, समीउलहा शहीकम वहिया तफूर, तो वो सुनेंगे उसके लिए धाड़ना और वो कांप रही होगी, यानी गुस्से से वो उबल रही होगी और उसमें से दिल खराश आवाजें निकल रही होंगी। ये जहन्नम की आवाजें भी हो सकती हैं और ये जहन्नमियों की चीखों पुकार की आवाजें भी हो सकती हैं। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि वो फट जाए गुस्से से। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, जब कभी डाली जाएगी बीच उसके एक फौज, सअलहुम, तो सवाल करेंगे उनसे, खज़नतुहा, उसके दरबान, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला न आया। और उसका गुस्सा इतना होगा कि जैसे गुस्से से फट जाए, और फौज दर फौज जो है उस पे जहन्नम में जा रहे हैं, तो वे हैरान होकर पूछेंगे कि तुम सारे इधर आ रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला, कोई पैगंबर नहीं पहुंचा था? कालू, तो वो कहेंगे, भला क्यों नहीं, कद जाअना नज़ीरुन, बेशक आया था हमारे पास एक डराने वाला। फकज़्ज़बना, तो हमने झुटला दिया। वक़ुलना, और हमने कहा, मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन, अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, तुम तो खुद बड़ी गुमराही में हो। यानी हमने नबियों को झुटलाया, और जब वो कहते थे कि क़यामत आएगी तो हम उन्हीं को गुमराह कह देते थे। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलू, काश कि हम सुन लेते या समझ लेते, मा कुन्ना फी अस्हाबि सईर, तो हम भड़कती हुई आग वालों में से ना होते। असल चीज ही ये है कि जो कुरान को सुन लेता है
قرآن کے اندر ایک یہی تو معجزہ ہے کہ دلوں پہ وہ تاثیر رکھتا ہے، دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. کاش کے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کافروں سے، وہ ایک دفعہ سن تو لو، تو اسے سننا پھر وہ یہی جرم، کاش ہم سن لیتے، ہم اس کو سمجھ لیتے تو آج یہاں نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہ کا. فسحقا لاصحاب السعیر، تو بربادی ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے. یہاں ایک گناہ کا ذکر ہے، باقی گناہ تو پیچھے، اور یہ گناہ ہی کافی ہے ان کو ڈبونے کے لیے کہ انہوں نے قرآن کو سنا ہی نہ تھا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب کے ساتھ، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. فاسروا قولکم او اجہروا بہ، اور وہ چھپائے تمہاری اپنی بات کو یا وہ ظاہر کر دے اس کو. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جانتا ہے سینوں والی بات کو. یعنی انسان جو کچھ بھی پروپیگنڈے شرارتیں کرے، کچھ ظاہر کر دے، کچھ دلوں میں چھپائے، ہر ایک چیز کو، نیتوں کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے. الا خبردار، الا یعلم، کیا نہیں وہ جانے گا، من خلق، جس نے پیدا کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین ہے، باخبر. اور بات یہ ہے کہ جس نے کوئی چیز بنائی ہوتی ہے نا، وہ اس چیز کو زیادہ جانتا ہے. تو ہمیں کس نے بنایا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس لیے وہ ہمیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. هو الذی جعل لکم الارض، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، ذلولا تابع، فامشوا فی مناکبہا، تو چلو اس کے کناروں میں، وکلوا من رزقہ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے. یعنی زمین اتنی تابع بنا دی، کہیں سے کھود کے پانی نکال لیتے ہیں، کہیں کھود کے بیج ڈال دیتے ہیں، سارے کام ہمارے جو ہیں وہ زمین کے اوپر کھود کر ہم اس پہ گھر بھی بنا لیتے ہیں. تو پھر اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تم جو ہو اللہ کے احسان مند ہو جاؤ اور اس کے دین پر ایمان لے آؤ. آمین تو من فی السماء، کیا تم امن میں ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، فاذا ہی تمور، اس وقت اس پر زلزلہ آ جائے، وہ کانپنے لگ جائے. یعنی کیا تم اللہ سے بے نیاز بے خوف ہو گئے ہو کہ اگر تم اپنی کسی کام کے لیے زمین کو کھود رہے ہو، اللہ تمہیں زمین میں ہی دھنسا دے، یا اللہ تعالیٰ زلزلہ لے آئے، تو تمہیں کس چیز نے بے خوف کر رکھا ہے؟ آمین تم من فی السماء، یا تم بے خوف ہوگے اس ذات سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاسبا، کہ وہ بھیج دے اوپر تمہارے پتھروں کی بارش. فستعلمون کیف نذیر، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیسا ہے میرا ڈرانا. یا اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ جب چاہے تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، پھر تمہیں آج خود پتہ چل جائے گا کہ ڈرانا کیسا تھا اور تم نے اس کو مانا نہیں تھا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ بے شک جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسے ہوا میرا عذاب. اولم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، الی الطیر، طرف پرندوں کے، فوقہم جو ان کے اوپر ہے، صافات یقبضن، پر کھولے ہوئے اور بند کیے ہوئے، ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں تھام رکھا انہیں مگر رحمان نے ہی. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یعنی پرندے ایک دفعہ پر پھڑ پھڑاتے ہیں، پھر جب وہ آسمان میں اڑنے لگ جاتے ہیں تو وہ پر بند بھی کر دیتے ہیں، ہر وقت پھڑ پھڑاتے نہیں رہتے، اور بعض اوقات تو بالکل پر سمیٹ لیتے ہیں لیکن پھر بھی اڑتے رہتے ہیں. کس ذات نے ان کو تھام رکھا ہے، کس ذات نے ان کو یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. امن ھذا الذی هو جند لکم، یا کون ہے یہ وہ لشکر ہو تمہارا، ینصرکم من دون الرحمن، کہ وہ مدد کرے تمہاری رحمان کے علاوہ. ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں ہی. اور انہیں اپنی جماعت اور جتھے پہ بڑا ناز تھا، کہنے لگے اگر قیامت کا عذاب آیا بھی تو ہم فرشتوں کا بھی مقابلہ کر لیں گے، لیکن رحمان کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور کافر کسی دھوکے میں ہی مبتلا ہیں. امن ھذا الذی یرزقکم، یا کون ہے یہ وہ جو رزق دے تمہیں، ان امسک رزقا، اگر وہ اپنا رزق روک لے، بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ گہرے ہو گئے ہیں سرکشی اور نفرت میں، یعنی سرکشی اور نفرت کی گہرائی میں چلے گئے ہیں. یعنی ایک اللہ اگر ایک بارش ہی برسا لے تو پھر کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ اور کفار مکہ پر 7 سالہ قحط اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے لات منات عزا ان پر بارش بھی برسا نہ سکے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا پس وہ شخص جو چلتا ہے اوندھے منہ اپنے چہرے پر، اہدی زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو چلتا ہے سیدھا اوپر صراط مستقیم کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک موحد اور ایک مشرک کی مثال بیان کی کہ مشرک جو ہے وہ
اوندھے منہ چل رہا ہے اور ٹیڑھے رستوں پہ چل رہا ہے، یہ بھٹکے گا نہیں تو اور کیا ہوگا، اور موحد جو ہے وہ سیدھا چل رہا ہے، روشنی میں چل رہا ہے، قرآن کی روشنی کے ساتھ اور سیدھے رستے پر چل رہا ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، هو الذی انشأکم، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور بنا دیا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون، تھوڑا ہی ہے جو تم شکر گزاری کرتے ہو۔ یعنی اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت کان، آنکھیں، دل انسان کو دیا، اور کثیر العمل اعضاء انسان کو دیے۔ اسے تو چاہیے تھا کہ اشرف المخلوقات بنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی قدر کرتا اور اللہ کا فرما بردار ہو جاتا۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، هو الذی ذرأکم فی الارض، وہ ذات جس نے تمہیں پھیلا دیا بھی زمین کے، الیہ تحشرون، اسی کی طرف تم حشر بھی کیے جاؤ گے۔ یعنی آج تمہیں پیدا کر کے زمین پہ پھیلا رہا ہے، کل تمہیں سمیٹ کے اپنے سامنے بھی اکٹھا کر لے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر ہو تم سچے، یعنی ڈھٹائی کی حد ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کب آئے گی۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، انما العلم عند اللہ، بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں تو ڈرانے والا کھلا ہوں۔ میرا کام ڈرانا ہے، قیامت یا عذاب لانا اس کا کام ہے، اور مجھے علم نہیں کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ فلما رأوه زلفةً، پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا۔ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا یہ ہے جسے تم مانگا کرتے تھے۔ آج تو مانگ رہے ہیں، لیکن کل جب اس کو دیکھیں گے تو چہروں پہ ہوائیاں اڑ جائیں گی، سیاہیاں چھا جائیں گی، اور پھر کہا جائے گا یہ ہے جسے تم مانگتے تھے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما دیں، آرائیتم، کیا دیکھا ہے تم نے، ان اہلکنی اللہ، کہ اگر مجھے ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ، ومن معی، اور ان کو جو میرے ساتھی ہیں، او رحمنا، یا ہم پہ رحم فرمائے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کون پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے۔ یعنی ہمارے ساتھ دو ہی معاملے ہو سکتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کر دے، یا یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے اوپر رحم کرے اور ہم کسی گردش زمانہ سے دوچار نہ ہو۔ لیکن تم بتاؤ، ہم تو اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں، ہمیں آخرت کی امید ہے، لیکن تم بتاؤ جنہیں آخرت کی امید ہی نہیں، ان کا حال کیا ہوگا اگر آخرت آ گئی تو۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے، هو الرحمن آمنا بہ، وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جو وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے، آرائی تم بھلا دیکھو تو، ان اصبح ماؤکم، اگر ہو جائے تمہارا پانی غورن، گہرا یا خشک، فمن یاتیکم بماء معین، تو کون لائے گا تمہارے پاس ستھرا پانی۔ یعنی آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو کچھ پانی جو ہے وہ زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، کچھ پانی ندی نالوں کی صورت میں سمندر میں جا گرتا ہے، پھر بخارات اٹھتے ہیں، پھر اوپر سے دوبارہ زمین پہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین میں ایک خاص جگہ پر اس پانی کو ٹھہرا دیتا ہے کہ جہاں سے ہم کنویں نکالنا چاہیں تو تھوڑا ہی نیچے جائیں تو پانی مل جاتا ہے، لیکن اگر اللہ اسے بہت گہرا زمین میں لے جائے تو انسان کی مشینری اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو جاؤ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ لا إله إلا الله